السلام علیکم۔ آج یونٹ نمبر 7 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق نمبر 22 غزوہ خندق کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی بلند خوانی کریں گے۔ پیارے بچوں، مسلمانوں کو مدینے میں رہتے ہوئے 5واں سال تھا۔ انصار کے لوگوں سے رشتہ مواخات مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا تھا۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ انصار کے لوگ دو مشہور قبائل اوس و خزرج کے لوگ تھے۔ ایک قبیلہ یہود تھا جو ان دونوں کو سود پر رقم دیتا اور انہیں آپس میں لڑواتا رہتا تھا، اور اس طرح مدینے پر اس قبیلہ یہود کی حاکمیت تھی۔ مدینہ میں اسلامی حکومت کے قیام سے اس قبیلہ یہود کو سخت بے چینی لاحق تھی۔ انہیں مسلمان ایک بڑی طاقت بنتے نظر آ رہے تھے۔ ان کے دل مسلمانوں کی دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ یہود کا ایک گروہ بنو نذیر تھا جسے میثاق مدینہ کی بد عہدی کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ وہ بھی اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہود کا کفار کے ساتھ پرانا میل جول تھا، لہذا ایک خفیہ سازش تیار کی گئی تاکہ پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جائے۔ مدینہ سے نکالے جانے والا قبیلہ بنو نذیر کے لوگ مکے گئے اور قریش کو جنگ کرنے پر ابھارا۔ وہ خود تیار بیٹھے تھے۔ بنو نذیر نے مدینہ میں موجود قبیلہ بنو قریظہ کو بھی میثاق مدینہ توڑنے اور جنگ میں شامل ہونے کی دعوت دی تاکہ مدینہ کے اندر رہ کے وہ مسلمانوں پر حملہ کریں اور مدینہ کے باہر سے بنو نذیر اور کفار پر حملہ کریں۔ سازش مکمل ہوئی۔ یہودیوں اور کافروں نے مل جل کر 10,000 کی فوج تیار کی اور مدینہ پر چڑھائی کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی۔ آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مشورے کیے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کرتے ہوئے مدینہ سے باہر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ مدینہ کے 3 جانب نخلستان اور آبادی تھی، مگر شمال کی جانب مدینہ کھلا ہوا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ مل کر سلا پہاڑ کے آگے خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا۔ خندق کی کھدائی۔ ذیقعدہ 5 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کھدائی کا کام شروع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 گز زمین 10 صحابہ کرام پر تقسیم کر دی۔ 20 دن تک 3,000 صحابہ کرام کھدائی کا کام کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ساتھ کام میں مصروف رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بہت سخت پتھریلی چٹان آ گئی جو کسی سے نہ ٹوٹی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان کو کدال مار کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ سخت سردی کا موسم تھا، سامان کی بے حد کمی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کئی دن کے فاقے سے ہوتے مگر کام جاری رہتا۔ صحابہ جوشیلے اشعار پڑھتے جاتے اور اپنے پیٹھ پر مٹی لاد کر پھینکتے جاتے۔ اس دوران کئی حیران کن واقعات اور معجزات ظاہر ہوئے، جس میں سب سے زیادہ مشہور معجزہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر دعوت دینے کا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی دن کے فاقے کا خیال کر کے ایک مختصر سی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدائی کرنے والے تمام مسلمانوں کو دعوت میں شریک کر لیا۔ کھدائی کے موقع پر معجزہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، جا کر اپنی بیوی کو بتایا کہ وہ بھی سخت پریشان ہو گئی۔ بولی تھوڑے سے جو تھے میں نے پیس لیے، مگر بکری کا چھوٹا سا بچہ ذبح کیا تھا، اس کا گوشت تو صرف 2 یا 3 لوگوں کے لیے کافی ہوگا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ دونوں خاموش تھے۔ آپ تشریف لائے تو فرمایا پتیلی کا ڈھکن نہ ہٹانا، کھانا میں خود نکالوں گا، اور تندور سے روٹیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نکالی۔ لوگ 2 3 کی ٹولیوں میں آتے رہتے اور آپ انہیں کھانا نکال کے دیتے رہتے۔ یہ حد ہے کہ 1,000 لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کئی دن کے فاقے سے تھے۔ آپ کے جانے کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے پتیلی کھولی تھی، وہ پہلے کی طرح سالن سے بھری ہوئی تھی۔ دشمنوں کا حملہ۔ یہودیوں اور کافروں کی 10,000 فوج نے زور و شور کے ساتھ مدینے پر حملہ کیا، مگر سامنے خندق دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عرب میں خندق کھودنے کا رواج نہیں تھا، یہ صورتحال ان کے لیے نئی تھی۔ انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈالا اور دور سے پتھر اور تیر برساتے رہے۔ آخرکار ان کا ایک مشہور پہلوان عمرو بن عبدود، جو اکیلا 1,000 سواروں کے برابر تصور کیا جاتا تھا، آگے بڑھا اور ایک ایسی جگہ جو کچھ کم چوڑی تھی وہاں سے خندق پار کر لی۔ حضرت علی نے اس کے مقابلے پر آئے اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کی کھوپڑی بیچ میں سے 2 ٹکڑے ہو گئی۔ دوسرا حملہ آور واپس بھاگا تو بدحواسی میں خندق میں ہی گر گیا۔ حضرت علی نے اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ ان 2 بہادروں کا یہ حال دیکھ کر باقی کفار بھاگ گئے۔ قدرت کی مدد۔ حملہ کرنے والے خود پریشان تھے کہ اب کریں تو کیا کریں، محاصرہ کیے 30 دن ہو چکے تھے۔ اب تو قبائل آپس میں لڑنے لگے تھے۔ اتنی بڑی فوج کو ساز و سامان کی قلت کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔
ایک روز اچانک اللہ کے حکم سے شدید طوفان آ گیا۔ ایسی زبردست ہوا چلی کہ خیمے اکھڑ گئے، دیرگیں الٹ گئیں، رتی ریت اور مٹی لوگوں کی آنکھوں میں گھس گئی، جانور بدحواس ہو گئے اور رسیاں توڑوا کے بھاگے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس موقع کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب تم پر فوجیں آ پڑی تھیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور فوجیں بھیجی جو تم کو دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 9۔ ایک ماہ کے سخت ترین محاصرے کے بعد جنگ ختم ہو گئی۔ غزوہ خندق کے نتائج۔ غزوہ خندق کی کھدائی کا فیصلہ ایک دانش مندانہ فیصلہ تھا جس نے دشمنوں کو الجھن میں ڈال دیا اور ساز و سامان کی کثرت کے باوجود طویل محاصرے نے ان کی کمر توڑ دی۔ غزوہ خندق کے نتیجے میں یہودیوں کو اچھا سبق ملا کہ وہ مسلمانوں کو مٹانے میں ناکام ہو گئے اور انہوں نے آئندہ مسلمانوں سے لڑنے کی جرأت نہ کی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں سے اطاعت امیر کے معاملے میں جو بھول ہوئی تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے غزوہ خندق میں وہ ایک اکائی بن کر مضبوطی سے ڈٹے رہے اور فتح سے ہمکنار ہوئے۔ غزوہ خندق میں خواتین کا کردار۔ غزوہ خندق میں بھی پچھلی 2 غزوات کی طرح خواتین نے اپنی خدمات انجام دی تھیں۔ کھدائی کے موقع پر خواتین اور بچوں کو ایک مضبوط قلعے میں بھیج دیا گیا تھا، مگر جنگ کے دوران یہودیوں کو اس کی خبر ہو گئی۔ انہوں نے اس قلعے پر حملے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا انتہائی بہادر خاتون تھیں۔ انہوں نے دیکھا ایک یہودی عورتوں کے قلعے میں داخل ہو رہا ہے۔ انہوں نے خیمے کی لکڑی اٹھا کر اس زور سے اس کے سر پہ ماری کہ وہ وہیں ختم ہو گیا۔ حضرت صفیہ نے اس کا سر کاٹ کر قلعے سے باہر پھینک دیا۔ حملہ کرنے والے یہ سمجھے کہ اس قلعے کے اندر مرد موجود ہیں، لہٰذا وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزوات جو ہے انہیں کہا جاتا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات شرکت کی۔ یعنی کہ غزوہ احد، غزوہ بدر کے بعد جو ہے وہ تیسری غزوہ تھی، غزوہ خندق۔ اس میں جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی کے حکم کے اوپر مدینہ کی طرف جو ہے وہ خندق یعنی کہ گھیرے جو ہے نا وہ گڈھے کھودے گئے تھے اور یہ چھپا کے کھودے گئے تھے تاکہ کافروں کو پتہ نہ چل سکے۔ ایک طریقے سے یہ اسکیم تھی، یعنی کہ جال بچھایا گیا تھا تاکہ کافر جو ہے وہ اس میں گر جائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ اس میں خواتین نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے پورا چیپٹر پڑھا ہوگا، ظاہر سی آپ خود بھی بیٹھ کے پڑھیے گا، اور جو ہے وہ بچوں کا بھی کردار رہا ہے اس کے اندر۔ لیکن یہ جنگ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جیت لی تھی۔ یہودیاں جو ہے وہ بیٹا ابھی تک جو ہے وہ اس سازش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور یہ ابھی سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ سو ہمیں بچنا ہے ان کی سازشوں سے۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے اوپر اس وقت خندق کھودی گئی تھی، اور ابھی ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر ان کی سازشوں کا حصہ نہیں بننا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے اور اپنے ایمان کی بہت زیادہ قدر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے؟